صلوات. اللهم صل على محمد. صلوات. محمد وآل محمد. ہائے قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں. ہائے قیامت کا ہے سما، خیمہ سادات سے اٹھا دھواں. خیمہ سادات سے اٹھا دھواں. ہائے قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں. ہائے قیامت کا ہے سما، ڈل گیا دن ختم لڑائی ہوئی. موت کی خاموشی ہے چھائی ہوئی، جا کے گرے بان خدائے ہوئی. خاک بسر فاطمہ جائی ہوئی، لرزی زمیں کانپ اٹھا آسمان. ہائے قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں. ہائے قیامت کا ہے سما، نور نظر رج دلارے گئے. زینب دلگیر کے پیارے گئے، شاہ کے انصار بیمار گئے. آست جن پر ہو سہارے گئے، لوٹ لیا موت نے یہ کارواں. ہائے قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں. ہائے قیامت کا ہے سما، خون حیدر شیر جری کا علم ہو گیا. شبیر کا سر بھی قلم، خوشیاں منانے لگی فوج ستم. غم سے تباہ حال ہے اہل حرم، لٹ گئے قونین کی شہزادیاں. ہائے قیامت کا ہے سما، آن محمد نہیں اکبر نہیں، ارے سرور و عباس دلاور نہیں. ہائے کوئی مونس و یاور نہیں، خیمہ نہیں مکناؤ چادر نہیں. دشت میں ہائے النبی امان. ہائے قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں. ہائے قیامت کا ہے سما، بادر اکبر کا جب حال ہے، دیتا ہے جب کوئی تسلی اس سے. کھاتی ہے دل تام کے روتے ہوئے،
کھو گئے اس بن میں سہارے میرے، مر گیا ہائے میرا بچہ جوان، ہائے قیامت مت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سما، ماہ ہر ایک رنج اٹھاؤں گی میں، روتے ہوئے خود چلی جاؤں گی میں، ڈھونڈ کے بے شیر کو لاؤں گی میں، اس کے بنا جی نہیں پاؤں گی میں، آ گیا ہائے میرا بچہ کہاں، ہائے قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سما، صلوات۔ یہ تھے جناب دانیال زیدی، حسین زیدی، علی اکبر زیدی اور وجدان حسین۔ اب میں گزارش کروں گا جناب عون عباس سے کہ وہ آ کے سلام پیش کریں اور محمد والے محمد صلوات۔ اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، ایک سمت بے کفن ہے بھائی کا اس کے لاشا، عباس کی بہن کا باقی رہا نہ پردہ، اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا چادر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، بازو کہیں پڑے ہیں لاشا کہیں پڑا ہے، زینب کی بے بسی پر غازی تڑپ رہا ہے، روتی ہے بے کسی بھی فرش عذاب بچھا کر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، لاشوں کے درمیاں وہ بابا کو ڈھونڈتی ہے، منہ اپنا پیٹ کر یہ فریاد کر رہی ہے، قدموں میں ہی سلا دو بابا مجھے بلا کر، کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر،
جو گھر میں 2 قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے، ایک دن میں وہی زینب عباس بن گئی ہے، پیر پہ آ گئی ہے، تنہا لم اٹھا کر کیسی شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی، اولاد سیدہ پر سجاد رو رہے ہیں، زینب سے منہ چھپا کر کیسی شام آئی، اولاد سیدہ پر۔ صلوات پر محمد والے محمد صلوات۔ یہ تھے جناب اون عباس۔ اب میں درخواست کروں گا جناب خرم زیدی صاحب کہ وہ آئیں اور سلام پیش کریں۔ جناب خرم زیدی اور محمد والے محمد صلوات۔ صلی علی محمد والے محمد۔ ایک بار اور درود پیش کر دیں اور محمد والے محمد صلوات۔ پر محمد والے محمد بلندر صلوات۔ حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب، قریب آ گیا اب وقت آخری زینب، سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب، زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا، کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہے، یاد آؤ گے بھیا، بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم، سعادت کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ،
یاد آؤ گے بھیا یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا یاد آؤ گے بھیا دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے ارے سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ یاد آؤ گے بھیا ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے جس طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے شہرن کو چلے کہتی رہی ثانی زہرا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا پر محمد والے محمد بلندر سلام میں گزارش کروں گا جناب کاظم قاضی صاحب سے کہ وہ آ کر سلام پیش کریں پر محمد وآل محمد صلوات ایک بار بابا زمان صلوات ہو دشت میں رہ گئی تنہا ہو دشت میں رہ گئی تنہا
وطن یاد آیا پانی پہ پڑی نظر ہر تشنہ دہن یاد آیا ہو دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا پانی پہ پڑی نظر ہر تشنہ دہن یاد آیا ہو لے کے ہر چیز مدینہ سے چلی تھی زینب ہو لے کے ہر چیز مدینہ سے چلی تھی زینب بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا بکھرے پڑے ہیں لاشیں اولاد مصطفیٰ کے بکھرے پڑے ہیں لاشیں اولاد مصطفیٰ کے زینب اجڑ گئی ہے زینب اجڑ گئی ہے کرب و بلا میں آ کے بکھرے پڑے ہیں لاشیں اولاد مصطفیٰ کے کیسے بھلائے مادر اصغر کا تیر کھانا کیسے بھلائے مادر اصغر کا تیر کھانا چپ چاپ رو رہی ہے جھولے سے سر لگا کے زینب اجڑ گئی ہے زینب اجڑ گئی ہے کرب و بلا میں آ کے بکھرے پڑے ہیں لاشیں اولاد مصطفیٰ کے ہاتھوں سے دل کو پکڑے دھوڑے ہیں شاہرن کو ہاتھوں سے دل کو پکڑے دھوڑے ہیں شاہرن کو
شاید گرے ہیں اکبر برچی جگر پہ کھا کے، شاید گرے ہیں اکبر برچی جگر پہ کھا کے، پامال کر دیا ہے لچکر نے جسم قاسم، پامال کر دیا ہے لچکر نے جسم قاسم، شہ چن رہے ہیں ٹکڑے اپنی ابا بچھا کے، شہ چن رہے ہیں ٹکڑے اپنی ابا بچھا کے، عباس تم کہاں ہو مظلوم کو سنبھالو، عباس تم کہاں ہو مظلوم کو سنبھالو، شبیر تھک گئے ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کے، شبیر تھک گئے ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کے، مقتل میں بال کھولے سر پیٹتی ہے زارا، مقتل میں بال کھولے سر پیٹتی ہے زارا، اٹھا ہے ہلکے شاہ پہ قاتل چھری چلا کے، اٹھا ہے ہلکے شاہ پہ قاتل چھری چلا کے، زخمی ہے کان دونوں بے حال ہے سکینہ، زخمی ہے کان دونوں بے حال ہے سکینہ، دریا سے کون لائے عباس کو بلا کے، دریا سے کون لائے عباس کو بلا کے، ہائے وہ شام غربت، ہائے رسول زادی، ہائے وہ شام غربت، ہائے رسول زادی، یاد آ رہے ہیں پہرے عباس با وفا کے، یاد آ رہے ہیں پہرے عباس با وفا کے،
ایک فاطمہ کی بیٹی رونے کو رہ گئی ہے، ایک فاطمہ کی بیٹی رونے کو رہ گئی ہے، سب مر گئے ہیں وارث میدان میں سر کٹا کے، زینب اجڑ گئی ہے، زینب اجڑ گئی ہے، کربلا میں آ کے بکھرے پڑے ہیں لاشیں اولاد مصطفیٰ کے۔ محمد وآل محمد صلوات قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شاہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، کچھ قدم دور ہے بازار سے، دربار میں گئے کچھ قدم دور ہے بازار سے، دربار میں گئے پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی، ہائے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی، ہائے قبر اصغر کی بنانے میں
بہت دیر لگی، ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے، کہا مولا نے ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے، کہا مولا نے ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی، ہائے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، شمر کو تیگ جلانے میں بہت دیر لگی، ہائے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شیخو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، ہائے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی۔ یہ تھے نیو جرسی کے سینئر ذاکر جناب کاظم کاظمی صاحب۔ اب میں گزارش کروں گا علامہ ناصر حسین ناصر قمی صاحب سے کہ وہ آ کر مجلس میں خطابت کریں پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون۔ ہائے یہ شام غریباں، دنیا میں روایت ہے کہ کوئی مر جائے تو اس کے جنازے کا اعلان کیا جاتا ہے،
مسلمانوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں، کہیں بھی کوئی انسان مر جائے اس کے رشتہ داروں کو اطلاع دی جاتی ہے، بہنوں کو اطلاع دی جاتی ہے۔ کسی بہن کا کوئی بھائی مر جائے نا، اور بہن دور کی رہنے والی ہو اور اسے اطلاع دی جائے تیرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہے، بھائی مر گیا ہے، جتنی دور رہتی ہوگی کہے گی میرے آنے تک میرے بھائی کو رکھنا، مجھے اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنا ہے، میں قربان جاؤں مول مصائب بی بی پہ جو 70 قدم پہ کھڑے ہو کے حسین جیسے بھائی کی گردن پر خنجر چلتے ہوئے دیکھتی رہی اور کہتی رہی نہ مار، میری ماں نے اسے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ مار میرے حسین کو، میری ماں نے بڑے نازوں سے پالا ہے۔ خدا کرے کہ جب کوئی مر رہا ہو نا، اس کی کم سن بیٹی اس کے پاس نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ خدا کرے کسی باپ کے پاس مرتے وقت اس کی بیٹی نہ کھڑی ہو، یا میں یوں کہوں کہ اگر کوئی باپ قتل کیا جا رہا ہو اور قتل کے وقت اس کی 4 سال کی بیٹی پاس نہ ہو، اگر 4 سال کی بیٹی پاس بھی ہو تو قتل کرنے والا اتنا ظالم نہ ہو کہ اس 4 سال کی بیٹی کو منہ پر تماچے مار کے باپ سے علیحدہ کرے اور بیٹی بار بار اپنے باپ کے لاشے پر بہن نے 70 قدم کے فاصلے پہ اور بیٹی نے چند قدم کے فاصلے پہ، کسی نے لکھا ہے 4 قدم کا فاصلہ تھا، کسی نے لکھا 7 قدم کا فاصلہ تھا، اور مقتل میں یہ جملے بھی موجود ہیں جتنی دفعہ شمر نے خنجر چلایا ہر خنجر کی ضرب پہ سکینہ نے اپنے بابا کے گلا کے ساتھ اپنا گلا رکھا۔ جب ظالم نے یہ دیکھا کہ بیٹی باپ کے قتل میں مزاحم ہے تو میں کیسے بیان کروں کہ بیٹی کو کیسے تماچے مارے۔ جب اس ملعون نے میرے مولا کا سر قلم کر لیا نا، کیسے پڑھوں، سر قلم کرنے کے بعد اس نے ان بالوں میں ان زلفوں میں ہاتھ ڈالا جن زلفوں میں بنت رسول کنگھیاں کیا کرتی تھی، اگر ایک بال ٹوٹ جاتا تو بطول سارا دن روتی تھی۔ خدا جانے ثانیہ زہرا کے سامنے جب اس ظالم نے حسین کا سر بالوں سے پکڑ کے اٹھایا ہوگا تو 4 سال کی بیٹی نے رو کے کہا، قدموں میں گر کے کہا کہ تجھے میرے بابا کا سر اٹھانا نہیں آتا، تجھے میرے بابا کا سر اٹھانا نہیں آتا، ذرا ایک وقت مجھے دے، میں تجھے بتاؤں کہ میرے بابا کا سر اٹھانا کیسے ہے۔
اس نے سر ایک سائیڈ میں رکھا اور بی بی کے بالوں سے پکڑ کر اس نے رخساروں پر گزر گئی عاشور، آ گئی شام غریبہ۔ کتنی عجیب شام تھی۔ صبح کے وقت جس علی اکبر کی آذان سے دن کا آغاز کیا تھا، خدا جانے زینب نے مغرب کی آذان کیسے سنی ہوگی، خدا جانے اس وقت سجاد کے علاوہ تو کوئی آذان دینے والا بھی نہ تھا، اور سجاد بھی حالت بیماری کے اندر خیام کے اندر تھے۔ ایک وقت آیا کہ جب ظالموں نے ان خیام کو چاروں طرف سے گھیرا اور خیام کو لوٹنا شروع کیا، نہ فقط خیام کو لوٹا بلکہ ان ظالموں نے ان خیام کو آگ لگائی، بیویوں کی چادریں لوٹ لی گئی تھی۔ چادریں لوٹنے کے بعد جب خیام کو آگ لگی نا تو تمام بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے کے اندر، دوسرے سے تیسرے خیمے کے اندر، جب آخری خیمے میں سجاد کے پاس آئی نا تو دیکھا سجاد حالت غش کے اندر ہیں۔ میری بیوی نے، ام المصائب بیوی نے سجاد کو ہلا کے کہا، سجاد مجھے بتاؤ، میری چادر نہیں ہے، ہمیں جل کے مر جانا ہے یا ہمیں باہر جانا ہے، ہمیں جل کے مر جانا ہے یا باہر جانا ہے۔ خیام کو آگ لگنے کے بعد بی بی نے بچے ہوئے قافلے کو جمع کیا، یا یکا یک بی بی نے جلتے ہوئے خیام کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ حمید ابن مسلم یزیدی فوج کا کارندہ ہے، یہ خود روایت کرتا ہے، میں نے دیکھا کہ یہ اس بی بی نے کئی دفعہ آگ کے اندر جانے کی کوشش کی، آگ اتنی زیادہ تھی کہ بی بی کو اندر جانے نہیں دے رہی تھی۔ میں یکا یک دوڑا اور میں نے یہ چاہا کہ میں بی بی کو کہوں کہ اگر کوئی قیمتی چیز خیمے کے اندر رہ گئی ہے تو اسے رہنے دیں، آگ بہت زیادہ ہے۔ جب حمید کہتا ہے کہ میں اس بی بی کو روکنے کے لیے دوڑا، یا میں نے کیا دیکھا، یکا یک بی بی چلتے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہوئی، یا تھوڑی دیر کے بعد اپنی پشت پہ سجاد بیمار کو لے کے باہر آئی اور مقتل کی طرف دیکھ کے کہا، بھیا حسین، اکبر کا لاشا اٹھانا بہت آسان تھا، لیکن شام غریبہ کے بعد جلتے خیام سے چادر کے بنا سجاد کو اٹھا کے لانا چلتے ہوئے خیام سے سجاد کو بچا کے لانا بہت مشکل تھا۔ بی بی نے تمام یتیموں کو اکٹھا کیا، تمام بیویوں کو اکٹھا کیا۔ وہ بی بی جو کبھی بابا کے سامنے نہ بولی تھی،
خدا جانے ایک رات میں عباس کیسے بن گئی، خدا جانے وہ بی بی جو کبھی باپ کے سامنے بھی نہ آئی تھی، خدا جانے ایک رات میں عباس کیسے بن گئی۔ جب اپنے بھائی کے یتیموں کو اس بی بی نے اکٹھا کیا نا، ان بچوں کو پہرہ عباس میں سونے کی عادت تھی، پہرہ عباس کے بغیر ان بچوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ جب بی بی نے دیکھا نا کہ میرے بھائی کے یتیم، یہ بچے ہوئے یتیم، ان کو نیند نہیں آ رہی، بی بی نے جلتے ہوئے خیام سے ایک جلتی ہوئی چوب کو اٹھایا اور اسے فضا میں بلند کر کے وہ بی بی جو کبھی بابا سے ہم کلام نہ ہوئی تھی، شام غریبہ کربلا کے اندر، اللہ حافظ ولا حافظ، بی بی نے عباس کے لہجے میں الحافظ والحفیظ کا نعرہ بلند کیا، بچوں کو سلانے کی کوشش کی۔ یا یکا یک بی بی نے کیا دیکھا، ایک گھڑ سوار ہے جو اس لٹے ہوئے قافلے کی طرف آ رہا ہے۔ بی بی نے کہا فضا جاؤ گھڑ سوار کو کہو اب ہمارے پاس لوٹنے کے لیے کچھ نہیں بچا، اب ہمارے پاس لوٹنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ جب بی بی نے یہ لفظ کہے نا تو جناب فضا نے اس گھڑ سوار کو روکنے کی کوشش کی، گھڑ سوار نہیں رکا۔ جب جناب فضا نے کہا نا کہ یہ علی و بطول کے بچے ہیں، یہ لٹ چکے ہیں، اب ان کے پاس لوٹنے کے لیے کچھ نہیں ہے، پھر بھی یہ گھڑ سوار نہیں رکا، یا وہ جلتی ہوئی چوب لے کر جناب زینب آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہا میں زینب ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، میں بطول کی بیٹی ہوں۔ جب یہ آواز بلند کی نا بی بی نے تو گھڑ سوار نے ایک دم سے چیخ ماری اور چیخ مار کے کہا کہ ایک دفعہ پھر سے بتانا کس کی بیٹی ہو، ایک دفعہ پھر سے بتاؤ کہ کس کی بیٹی ہو۔ جب جناب زینب کے کانوں پہ بابا کی آواز آئی، جناب زینب دوڑی جا کے کہا کسی بی بی کے پاس کوئی جلی ہوئی چادر مجھے دو، میرے بابا کربلا میں میرے پاس آ گئے اور میرے سر پہ میرے بابا کربلا میں آ گئے ہیں، وہ بابا علی جس کے سامنے زندگی بھر میں کبھی بولی نہیں، میرے بابا آئے ہیں اور میرے سر پر چادر نہیں ہے، میرے بال کھلے ہوئے ہیں، میرے سر پر ردا نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی چادر جلی ہوئی ہو مجھ زینب کو دو۔ جب مولا حسین آئے نا آ کے بیٹی سے کلام کیا، سب کو دلاسا دیا اور اچانک پوچھا حسین کے گلے کا تعویذ سکینہ کہاں ہے؟ ہر کوئی مجھ سے ملا، سکینہ نہیں ملی،
جب سکینہ نہیں ملی نا، سکینہ کو جا کے بلایا کہ آؤ آؤ تجھے دادا بلا رہے ہیں، تو اس وقت جناب سکینہ نے کہا کہ دادا جان میں آپ کے پاس نہیں آ کے ملوں گی۔ علی نے پوچھا کہ میرے بیٹے میرے پاس کیوں نہیں آتی؟ سکینہ نے کہا دادا جان زینب ہے آپ کی بیٹی، آپ ہیں امیر المومنین، آج آپ کی بیٹی نے کربلا کی سرزمین پر ایک دفعہ الحافظ والحفیظ کہا، آپ نجف چھوڑ کر آ گئے۔ اسی عصر عاشور جب میرے بابا کا گلا خنجر سے کٹ رہا تھا، میں پکارتی رہی کوئی میرے بابا کو بچاؤ، کوئی میرے بابا کو بچانے نہیں آیا۔ اکیلی رہ گئی زینب میدان کربلا میں۔ اکبر بھی چلا گیا، قاسم بھی چلا گیا، اون و محمد بھی چلے گئے۔ جب سب چلے گئے اکیلی رہ گئی زینب، اور ساتھ میں ہے ایک بیمار۔ آج حسین کا محرم ختم ہو گیا، حسین کا امتحان ختم ہو گیا، اور زینب کا امتحان شروع ہو گیا۔ آج سے زینب کا محرم شروع ہو گیا۔ وہ زینب جب مدینہ سے چلی تھی تو اکبر بھی ساتھ تھے، قاسم بھی ساتھ تھے، اور محمد بھی ساتھ تھے، غازی جیسے بھائی بھی ساتھ تھے، لیکن خدا جانے عصر عاشور کے بعد اکیلی زینب اور یہ لٹا ہوا قافلہ۔ بڑھنے لگا جب شام میں غریباں کا اندھیرا، زینب نے کسی شخص کو آتے ہوئے دیکھا، تم کون ہو؟ جب ثانی زہرا نے یہ پوچھا تو چہرے سے نقاب اپنے اٹھا کر وہ پکارا کہ آیا ہے نجف چھوڑ کے بیٹی تیرا بابا، ہے میری لاڈلی زینب۔ سن کے تیری آواز لحد چھوڑ چکا ہوں، تیرے لیے میں بندھے کفن توڑ چکا ہوں۔
آغوش میں آ جا، جناب زینب مولانی کے سینے سے لگ کے کیا فرماتی ہیں؟ اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا، جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا، بابا گرانا ہی تھا خالق کی رضا سے، اس وقت نہ آئے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر، ہائے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا، جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے، لگتے تھے تماچے، حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانو مزتر، ہائے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانو مزتر، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا، جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی، حضرت کو صدا دی، سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا، بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا کیا رہا خیموں میں شہ کے، ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے، ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے، ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا
خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی۔ کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ سج گئی کاسوں کے ٹکڑوں سے ادھر کر وہ بلا، سج گئی کاسوں کے ٹکڑوں سے ادھر کر وہ بلا، ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار، چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار، اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں مگر، خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں مگر، دل میں بس ایک بات زینب کی رضا کی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی، اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی، تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کے ننھے ہاتھ، ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کے ننھے ہاتھ، نیل رخساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد، مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر
کے بعد سائے میں آئی تو زندہ لاش باقی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک مداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کی ایک اداسی رہ گئی. آ جاؤ اب آ جاؤ اب آ جاؤ سکینہ بانوں کی صدا تھی کہ نہ تڑ پاؤ سکینہ آ جاؤ اب آ جاؤ اب آ جاؤ سکینہ. اب مجھ سے جدائی کا علم اٹھ نہ سکے گا. اب مجھ سے جدائی کا علم اٹھ نہ سکے گا. یوں روٹھ کے مادر سے نہ تم جاؤ سکینہ آ جاؤ اب آ جاؤ اب آ جاؤ سکینہ آ جاؤ اب آ جاؤ. پھر پیار سے ماں کہہ کے پکارو میری دلبر. پھر پیار سے ماں کہہ کے پکارو میری دلبر. اماں کو نہ اس طرح سے تڑپاؤ سکینہ آ جاؤ اب آ جاؤ اب آ جاؤ سکینہ آ جاؤ اب آ جاؤ. اصغر کی جدائی علی اکبر کی جدائی. اصغر کی جدائی علی اکبر کی جدائی. کافی ہے نہ تم بھی مجھے رلواؤ سکینہ آ جاؤ اب آ جاؤ اب آ جاؤ سکینہ جاؤ اب آ جاؤ. کانوں سے لہو بہتا ہے رخ سار ہے نیلے. کانوں سے لہو بہتا ہے رخ سار ہے نیلے. یہ شکل نہ عباس کو دکھلاؤ سکینہ آ جاؤ اب آ جاؤ اب آ جاؤ سکینہ. لپٹا کے کلیجے سے دعائیں میری کہنا. لپٹا کے کلیجے سے دعائیں میری کہنا. ایک ننھی سی تربت جو کہیں پاؤ
سکینہ جاؤ ابا جاؤ ابا جاؤ سکینہ کیا مجھ سے خطا ہو گئی کیوں روٹھ گئی ہو کیا مجھ سے خطا ہو گئی کیوں روٹھ گئی ہو اس غم زدہ مادر کو یہ بتلاؤ سکینہ جاؤ ابا جاؤ ابا جاؤ سکینہ یہ سچ ہے بہت قید میں دن دکھ تم نے اٹھائے یہ سچ ہے بہت قید میں دکھ تم نے اٹھائے سو باپ کی آغوش میں سو جاؤ سکینہ جاؤ ابا جاؤ ابا جاؤ سکینہ جاؤ ابا جاؤ عباس نہ لوٹے شہ آ گئے مشک آ گئی عباس نہ لوٹے مقتل کی زمین بھاگ گئی عباس نہ لوٹے شہ آ گئے مشک آ گئی عباس نہ لوٹے شہ آ گئے مشک آ گئی عباس نہ لوٹے کس شان سے مقتل کو سدھارا تھا نودار کس شان سے مقتل کو سدھارا تھا نودار کس شان سے مقتل کو سدھارا تھا نودار آدھا کی نظر کھا گئی عباس نہ لوٹے شہ آ گئے مشک آ گئی عباس نہ لوٹے شہ آ گئے مشک آ گئی عباس نہ لوٹے جب تیر چلا بہہ گیا سب مشک سے پانی جب تیر چلا بہہ گیا سب مشک سے پانی جب تیر چلا بہہ گیا سب مشک سے پانی عباس کو شرم آ گئی عباس نہ لوٹے شہ آ گئے مشک آ گئی عباس نہ لوٹے شہ آ گئے مشک آ گئی عباس
رونے کے لیے لاش عائشہ بیر پیرن میں رونے کے لیے لاش عائشہ بیر پیرن میں رونے کے لیے لاش عائشہ بیر پیرن میں فردوس سے ماں گئی عباس نہ لوٹے شہ آ گئے مشق آ گئی عباس نہ لوٹے ہوتے ہی رہا فرش عزا میرا بچھانا میری بہنا بھائی کا جو پیغام ہے دنیا کو سنانا میری بہنا میری بہنا میری بہنا میری بہنا میں ہوں میری تنہائی ہے دشت بلا ہے میں نے ابھی اصغر کا لہو منہ پہ ملا ہے مرنے کے لیے جاتا ہوں اور خشک گلا ہے مل جائے جو پانی تو میری نظر دلانا سب میرے اثاثے میں ابھی آگ لگے گی بے شیرے کے جھولے میں ابھی آگ لگے گی سجادے کے خیمے میں ابھی آگ لگے گی بیمار کو جلتے ہوئے شعلوں سے بچانا میری بہنا اب چین سکینہ بھی میری پا نہ سکے گی غیرت سے کوئی زخم بھی دکھلا نہ سکے گی مقتل کی زمین پر اسے نیند آ نہ سکے گی تم سے کو کہانی میرے مرنے کی سنانا میری بہنا میری بہنا جب شام کے بازار میں جاؤ گی کھلے سے برسائے گا آنسو سرے عباس دلاور کوئی بھی نہیں ہوگا جو دے تمہیں چادر اس خاک برے چہرے کو بالوں سے چھپانا میری بہنا
آئے گی بہت نئے گئے کفار میں غیرات، خاموشی سے سہ لینا مگر ساری مصیبات، گر روئے تو آ جائے گی دنیا میں قیامت، دل تھام کے اپنا بھرے دربار میں جانا، یاد آئے گا زندان میں سکینہ کو مدینہ، ہو جائے گا دشوار اسے قید میں جینا، جب آنے لگے موت کا ماتھے پہ پسینہ، تب میری طرح تم اسے سینے سے لگانا، اماں سے یہ کہنا کہ ہو جا وقت شفاعت، آئے جو سوانیز پہ خورشید قیامت، عباس کے شانوں کو بنا دے وہ زمانہ، ہو جائے عزاداروں کی بخشش کا بہانہ، ایک اجڑے ہوئے گئے کے عزادار ہیں دونوں، سجاد سے بیمار کے بیمار ہیں دونوں، ہاں تیری دعاؤں کے طلبگار ہیں دونوں، مشکل سے صدا رضا انیر کو بچانا، میری بہنا، اور محمد والے محمد صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ